بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ پروگرام اذان حق کے ساتھ میں اور حاجی منظور انور صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے دنوں آج اللہ کا شکر ہے کوئی سورج نکلا ہے، کل سے نکلا ہوا ہے، لیکن پچھلے دنوں سموگ کی ایک بہت بڑی صورتحال کا ہم لوگ شکار رہے اور زہریلی فضا میں سانس لیتے رہے۔ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے، لیکن ہماری آج کی بات تھوڑی سی مختلف سینیریو میں ہوگی۔ ہم عموماً گلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ حکومتیں یہ کام نہیں کر رہی، حکومتیں یہ کام نہیں کر رہی، حکومت مشینری اس طرح کام نہیں کر رہی۔ تو بات یہ ہے کہ کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں، بطور شہری ہماری پہ بھی کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہیں۔ موسمی تبدیلیوں پہ بڑی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حکومتی پالیسیاں بھی ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ احتیاطیں ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے، کچھ احتیاط ہمیں خود بھی کرنی چاہیے۔ ہم اگر عام طور پہ اپنے رویے کو دیکھیں تو وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر ٹریفک سگنل ہیں، جنگ میں تو خیر ہے ہی نہیں، لیکن بعض شہروں میں ہم جاتے ہیں تو ہم زیبرا کراسنگ پہ نہیں رکتے، اسی طرح ہم ٹریفک سگنل کے بھی وائلیشن کرتے ہیں، اسی طرح ہم جو ہے نا اپنا رانگ وے پہ بھی جاتے ہیں، اور بھی بہت ساری مثالیں ایسی ہیں، یعنی کہ ہم ایک کیو نہیں بناتے، ہم لائن نہیں بناتے۔ یہ تو خیر جنگ میں تو لائن بنانے والا آج بھی خیر کم ہی نظر آتا ہے۔ تو اسی طرح بھی یہ ویڈیو تھوڑی سی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تو یہ ویسے تو کل کی ہے، یہ حاجی صاحب کا جہاں گھر ہے وہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو سامنے ہی گلشن فاطمہ پارک ہے، اور یہ پچھلے 15 دنوں میں بھی یہ دوسری ویڈیو اس پارک کی کہ جس میں دوبارہ آگ لگا کے اس کو کچرے کو جلایا جا رہا ہے، وہ پتے شتے جو بھی ہیں، تو اور وہاں پہ یہ اہلکار بھی آپ کو کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ویسے یہ ویڈیو میں نے کل اپنے فیس بک پیج پہ بھی لگائی تھی، تو اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ویڈیو کل کی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ذمہ داری نا ہمیں بھی ہونی چاہیے، ہمیں بھی اس کا احساس ہونا چاہیے۔ ابھی یونیسیف نے رپورٹ دی ہے کہ 1 کروڑ سے زیادہ بچے پنجاب میں اس سے متاثر ہو سکتے ہیں 5 سے 11 سال کی عمر کے۔ اسی طرح پنجاب کے ایک رپورٹ ہے کہ 19 لاکھ سے زیادہ افراد جو ہے نا وہ ان دنوں میں پنجاب میں ہسپتالوں میں داخل ہوئے ہیں مختلف بیماری میں۔ تو کچھ تھوڑا سا ہمیں احتیاط بھی کر لینی چاہیے، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، تو کچھ ہمیں پرہیز بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ پرہیز یہ نہیں ہے کہ بس آپ کہیں کہ یہ حکومت نے یہ نہیں کیا، حکومت نے وہ نہیں کیا، حکومت نے فلاں نہیں کیا، تو اس پہ بھی کچھ اپنے آپ پہ بھی ہم نظر ڈالیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بھائی صاحب، حکومت اور ہماری ذمہ داری، ہم میں کوئی احساس ذمہ داری ہے یا نہیں کہ سارا مرضہ حکومت پا دئی ہے، جانتی کرو ویکھی جیسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، بات یہ ہے کہ یہ سموگ اور یہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ کی چینجز یہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تاہم جیسا کہ آپ نے کہا ہے اس میں عوام کی ذمہ داری بھی ہے۔ اکثر ہم مثالیں دیتے ہیں کہ یورپین کنٹریز، مغربی ممالک، اس پہ یہاں ہے، وہ ہے، صفائی کا خیال کرتے ہیں وہاں ہر چیز کا، تو وہاں پر بھی یہ چیزیں ہیں، جبکہ ہمارے ممالک میں یہ خاص طور پہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، پاکستان کی حالت کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو کوئی حال ہی نہیں ہے نا۔ یہاں پہ ہم سارا کچھ کہتے ہیں، جب کوئی آفت آ جاتی ہے اس وقت ہماری آنکھیں کھلتی ہیں۔ بدقسمتی سے اس سب کا موجب عوام ہی ہے۔ کیا وجہ میں بتاتا ہوں۔ ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ چاول کی فصل جو ہے کاٹی گئی، اس کی باقیات کو آگ لگا دی گئی، اس کی وجہ سے اس کا دھواں جو ہے وہ پھیلتا چلا گیا۔ پھر یہی نہیں، جتنے بھٹے ہیں آگ اگل رہے ہیں اور اس میں جو دھواں نکل رہا ہے، اتنے دعوے کرنے کے باوجود ہمارا یہ جو انوائرمنٹ کے ہیں افسران وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ ابھی تک میں نے دیکھا، یہ میں گیا ہوں باغ میں، واپس آیا تو دیکھا قصبہ باغ سے اگلی طرف ایک بھٹا جو ہے جناب بالکل اس کی چمنی سے دھواں نکل رہا ہے۔ اسی طرح یہ فیصل آباد روڈ پہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا بھی قصور ہے۔ جیسے کہ ملک صاحب نے بتایا، یہ سامنے جو پارک ہے، میں تو برسوں سے یہاں رہتا ہوں اور کئی بار یہ کہتا بھی ہوں، لیکن اس کے جو اہلکار ہیں نا وہ بڑے آرام سے آتے ہیں، پتے اکٹھے کرتے ہیں، ان کو آگ لگا دیتے ہیں۔ ابھی میں ویسے مریض آدمی ہوں، ہارٹ پیشنٹ ہوں، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، گھٹن ہوتی ہے کہ باہر جب نکلیں۔ ابھی ملک صاحب کے آنے سے پہلے میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ دھوئیں مرغولے اڑ رہے تھے اور میں پریشان تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو کس نے روکا ہے؟ عوام کا بھی قصور ہے۔ صرف حکومتی سطح پر ہم کہہ دیتے ہیں، نہیں، حکومتی سطح پہ جو ہے وہ نہیں، عوام کا بھی قصور۔ پھر اس کے ساتھ ہی کیا ہے، گلی محلوں میں جو کچھ دکاندار ہیں، یہ لوگ کوڑا کرکٹ اکٹھا کرتے ہیں، ان کو آگ لگا دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ابھی ہونا آپ کی چاہیے۔ بات کر رہا ہوں، ابھی میں آ رہا تھا، یہ گرین بیلٹ ہے نا،
जी ग्रीन बेल्ट के साथ दुकानदारों ने ना वो अपना कचरा इकट्ठा करके ना और कुछ पत्ते शत्ते थे तो उनको ना 3-4 जगह पे भी वो आग आग लगाई हुई थी। मतलब ये हम खुद भी इस पे शामिल हैं मतलब ये भी बड़ी भाई एक शॉपर लें एक शॉपर पकड़ें उसमें रखें हाँ ये जिम्मेदारी बल्दिया की बनती है हुकूमत की बनती है कि वो शॉपर को उठाएं और जाके किसी कंटेनर मतलब ये चीजें कुछ हमें खुद भी करनी चाहिए यार। नहीं, बात यह है कि इन्वायरमेंट चेंजेस अपनी जगह पे, लेकिन लोकली तौर पे जो हम कर सकते हैं, यहाँ मेरे पड़ोस में एक दुकानदार है, मैं पिछले 40 सालों से देख रहा हूँ कि वो शाम को बड़े आराम से कूड़ा करकट जो इकट्ठा करके जो इर्द गिर्द उसको होते हैं पत्ते शत्ते शापर उसको आग लगा देता है और यकीन माने कि वो आधी रात तक आग जलती रहती है और इर्द गिर्द के लोग जन अजाब में मुब्तला रहते, कोई पूछने वाला नहीं। इसी तरीके से अक्सर जैसे आपने बताया ग्रीन बेल्ट सर्किट टाउन की बात करेंगे, जितने दुकानदार हैं वो ऐसे करते हैं अपने सामने के पत्ते शत्ते, और खासतौर जुर्म ये है कि ये जो आजकल इसका दौर है ना, ये जो शापर बैग है हाँ, वो भी डाल देते हैं। गवर्नमेंट ने बड़ा मना किया, मैं नहीं देखा, खत्म हुआ अभी तक बिक रहे हैं उसी में, वो वहां पे डाल देते हैं आग, उसकी आग थोड़ी सी वो चलती रहती है और आंखों को चुभती है उसका जो धुआं है, सांस में तकलीफ होती है। तो बात ये है, ये तो कोई समझ में नहीं आता कि इसका कौन, हमें अवेयरनेस जो है होनी चाहिए अवाम में, और अवाम भी बड़े ढीठ हैं, उनको बार बार कहते भी रहो वो बाज नहीं आते। ਉਹ ਸਰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ मतलब वो ਵੇਖੋ कि ਉਹ ਮੁਕੀਆਂ नहीं मुकियां। मलिक साहब बात से तजावजात की बात आपने की है, मुझे कल दवाई लेने के लिए मैं शहर गया, बेटे के साथ था, यकीन माने हम शाम सकले टाउन से निकले हैं तो जब हम यहाँ पे बड़े आराम से 5-7-10 मिनट में पहुँच जाते थे, कल हम ठीक 8 घंटे बाद पहुँचे हैं। ट्रैफिक जो है वो स्लो थी और इर्द गिर्द के यहाँ कलमा ये बशीर चौक से लेकर कलमा चौक तक, कलमा चौक से लेकर चूने भटिया चौक तक और नवाज चौक तक रास्ता ही नहीं मिल रहा था। गाड़ियां जनाब चल रही हैं, रिक्शे हैं उनके जनाब वो धुआं निकल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। दोनों तरफ से जो दुकानदार हैं उन्होंने इंक्रोचमेंट की इंतहा की हुई है। अब वहां से गए हैं अक्टूबर रोड पे, वहां से गुजर के हम गए हैं इस पे बखर रोड से गुजर कर हम शहीद रोड पे गए। यकीन माने कि ये जो है थाना सदर चौक जो है कहलाता है, जो बखर रोड से लिंक रोड है अंदर जाती है इस्लामिया स्कूल के साथ, दुकानदारों ने 10-12-15 फुट तक सामान बाहर फैलाया हुआ था और तहसील रोड पे भी यही हाल था। जब फुआरा चौक पे पहुंचे तो वहां तो एक दो फुआरा चौक के साथ ये रेल घर के साथ है, ये जो है ना कोऑपरेटिव बैंक है उसके साथ जो दुकान है, उन्होंने तो 20-20 फुट बाहर दुकान, फिर यही नहीं वो दुकानें लगी हैं उसके सामने उन्होंने एक फट्टे वाला खड़ा किया हुआ है, उसके सामने एक रेडी वाला भी चल रहा है। हाँ वो पैसे उनसे लेते हैं ना। मकसद ये है कि अब फुआरा चौक जो उसके इर्द गिर्द, और मैं आया हूँ इस पे रेल बाजार चौक तक, यकीन माने दोनों तरफ जो है ना वो इतनी दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई मसला है कि ना हुकूमत काम करे दी है ना आवाम सोचें दी है, बंदा जावे तो कहने पास जावे। ये इसमें मैं समझता हूँ म्युनिसिपल कमेटी और हमारी इंतजामिया जो है बुरी तरह नाकाम है। वो आते हैं एक बार ट्राली लेके आते हैं, सामान उनका उठाते हैं ले जाते हैं, फिर पैसे लेके उनको वापस कर देते हैं, बस इन्हें ये जो रोला इन्हें चलता रहता है। और ये इतनी तकलीफ जो सूरत हाल है कि आप बाजार में इमरजेंसी हो ना तो कोई कहाँ पे जाए, कोई कहाँ पे जाए। अच्छा इसी तरह हम बात करते हैं कि देखें दो चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि अब हुकूमत ने से तो अब आपने आइन तब्दील करके 9A तो बीच में लगा दिया कि 9A जो है ना आपने मौसमियाती तब्दीलियों को जो है फंडामेंटल राइट में डाल दिया कि ये बुनियादी हकूक में हमारे शामिल हो गया। अब मसला ये है कि पहले हमारे केड़े किसी आगे वी बने हुए जो पहले वी बने हुए वो केड़े पूरे होंगे पैन, चलो ठीक है वो चलो जिस सूरत हाल भी है, लेकिन मसला ये है कि बहुत सारी चीजें हैं कि आपके पास बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज पड़ी हैं। आप अगर इसकी एनवायरनमेंट की और मौसमियाती तब्दीलियों की वेबसाइट पर जाएं तो आपको कुछ एक्ट भी मिलेंगे, कुछ पॉलिसीज भी मिलेंगी, कुछ डिक्लेरेशन भी मिलेंगे। बारी बारी में अगर नाम होगा तो मेरे पास टाइम कम होगा, लेकिन क्या उन पर इम्प्लीमेंट हुआ है? नहीं हुआ। जो पॉलिसीज बनाई गई हैं क्या उन पॉलिसीज के तहत काम किया गया है? नहीं किया गया। ये जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है। सिर्फ आइन के आर्टिकल में ये चीज डालने से काम पूरे नहीं होंगे। 25A मौजूद है ना हमारे आइन में, लेकिन क्या हमारे स्कूल प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं। तो बात यह है कि सिर्फ आइन की शिक बढ़ाने से जो है ना ये हमारे मसाइल हल नहीं होंगे, आपको वो मैयज भी लेने पड़ेंगे। मलिक साहब जी क्या आपने बात की है, मैं सोच रहा हूँ कि आइन कानून सारे प्रोग्राम देखिए किसी जगह पे हमें कोई चीज नजर आती है, इम्प्लीमेंटेशन पे है ही कोई नहीं, है ही नहीं। यानी हमारी तरफ हमारे पास कानून मौजूद है, आइन मौजूद है लिखा हुआ, चलो जो किसी के हक में अखिला हमें उससे कोई गर्ज नहीं। बात यह है कि जो है उस पर तो अमल दरामद नहीं वो बात ठीक है। उसकी वजह यह है कि हम कानून का एहतराम करते हैं और आइन का भी एहतराम करते हैं। बात यह है कि देखें थोड़ी सी मैं ऐसा बात कर लूँ इस पर, यह कोई ऐसा नहीं है कि
پہلی بار دنیا میں اس طرح ہوا ہے. 1952 میں انگلینڈ میں آیا تھا, لندن میں اسموک تھی, اس کے علاوہ چائنا میں تھی. اچھا, ان لوگوں نے نا پھر میئرمنٹس لیے, عوام نے بھی حکومت نے بھی. اب اس طرح بٹھے جلانے سے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کول پاور پلانٹ کتنے لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور جب یہ لگ رہے تھے اس وقت یہ شور مچا تھا کہ یہ ماحولیات کو خراب کریں گے. آپ اس طرف نہیں جاتے, آپ انڈیا کی ہوا کی طرف جاتے ہیں. وہ بھی عوامل ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ عوامل نہیں ہیں, لیکن جو میئرمنٹ ہمارے ہاتھ میں ہیں, جو ہم کر سکتے ہیں, وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں. اب وہ کول پاور پلانٹ جو لگے ہوئے ہیں, کیا وہ اس پہ اثر انداز نہیں ہو رہے؟ بھائی پن بجلی ہے. پھر لندن نے, اور جب لندن میں 1952 میں اسموک ہوئی, پھر بعد میں چائنا میں بھی ہوئی, تو انہوں نے ایئر پیوریفائر لگائے اور ہوا کو بہتر کرنے کے لیے اپنی سڑکوں پہ پبلک ٹرانسپورٹ شروع کی. ہمارے یہاں پہ ابھی جنگ میں ہم بیٹھے ہیں, 10 لاکھ سے زیادہ آبادی کا یہ شہر ہے, لیکن یہاں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے. تو بھائی آپ اس قسم کے میئر بھی لیں نا, اسکول بند کریں, فلاں کریں, یہ کریں, اس طرح سے نہیں ساری باتیں بننے والی. ہمارا 19 لاکھ بندہ ہسپتالوں میں پہنچ گیا, اور ہمارے جو صورتحال ہے عوام شہریوں کی, بھائی وہ کسی آخیا ہے کہ ہوں میں کہ مثال دیواں, بھائی تسی پتہ نہیں سمجھ دے کیوں نہیں ہو کہ بھائی وہ تسی اگ لانی لانی ہے, موٹر سائیکل سلنسر ٹھیک نہیں کرانا, رکشا بجائی رکھنا ہے, گڈی ہائی ایس جناب دھوں نکلتا رہنا ہے. بھائی مسئلہ ہے کہ تسی آپ بھی غور کرو نا, موٹر سارا مل بچا کے. اصل میں یہ تالی وہ تالی ہے جو اچھی نہیں ہے, جو ہمارے کانوں کو کھا رہی ہے, لیکن یہ دونوں طرف سے بج رہی ہے. جی ایسا بات یہ ہے کہ اصل میں ہمارے ہاں جو ہے نا, ہم ہر وہ برائی جو ہے نا ہضم کر چکے ہیں جس پہ ہمارا ریئیکشن آنا چاہیے. اب یہ ہمارے جنگ میں ایک بڑی مل ہے, شوگر مل, تو اس کا جو پانی ہے استعمال شدہ, کیمیکل شدہ, ہاں جی وہ برسوں سے باہر نکل رہا ہے. جب خاص طور پہ پھر اس میں ایک لگائی ہے انہوں نے ڈسٹلری, اس میں سے, اور اس کی جو اس کا جو کوڑا, اس کا جو پھوگ ہے جلا کے اس میں سے وہ تیار کرنے, ان کا بائلر چلتا ہے. یقین مانے کہ وہ جب سیزن ہوتا ہے نا, تو اس وقت پورے ارد گرد میں وہ ساری راکھ جو ہے نا, ہاں جو اسمیل ہوتی ہے, اور جو پانی استعمال شدہ ہے نا, وہ پہلے تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. میں برسوں سے سن رہا, اس پہ میں نے بہت لکھا ہے, برسوں سے سن رہا ہوں کہ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگے گا, مجھے نہیں پتا وہ لگا کرے. بات یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ پلانٹ نہ لگنے سے نہ صرف زیر زمین پانی خراب ہوا ہے ہمارا, بلکہ فضائی آلودگی میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ لوگ سینے اور آنکھوں کی بیماری, اس پہ لوگوں نے یہاں ریئیکشن بھی کیا تھا, بڑا نکلے تھے, جلوس نکلے تھے, کوئی سننے والا ہی نہیں. تو بات یہ ہے ہماری ماحولیاتی آلودگی جو ہے نا, نہیں احتجاج نہیں کرنا بھائی, احتجاج والا کام بڑا خراب ہے آج کل. صاحب مہربانی کرو, اے ترغیب عوام نو مت دیو, کون ڈکیوے کون فدیوے, تو احتجاج والے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے علاقے کے لوگوں نے کیا تھا, لیکن اس کا کوئی, کسانوں نے بھی کیا تھا, پیسے نہ مل, ان کا بھی کچھ نہیں ہوا. بات یہ ہے کہ اصل ہمارا موضوع یہ ہے کہ یہ جو گندگی ہے, فضائی آلودگی ہے, فضائی آلودگی تھا, صوتی آلودگی بھی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. اچھا بات یہ ہے, اب دیکھیں ہر گلی محلے میں جناب پھر رہا ہے چلی بیچنے والا, اس نے مائک لگا رکھا ہے, اسپیکر لگا رکھا ہے, مائکرو فون سا جو بھی ہوتا ہے, حالانکہ ایکٹ موجود ہے, اس کو کوئی پوچھنا. اور تو اور ایک اور نئی چیز ہے, میں نے دیکھا چند دن پہلے یہاں 4-5 اونٹ پہ رہے تھے, ان کے اوپر اسپیکر لگا ہوا تھا, اور ان کے اوپر انہوں نے بڑے جناب کو قوالی شوالی لگا کے پورے گلی محلے پھر فل آواز تھی, یوں لگتا تھا یہاں کو سینما کھل گیا یا پتہ نہیں تھیٹر کھل گیا. تو بات یہ فضائی آلودگی کے ساتھ ساتھ صوتی آلودگی میں بھی اضافہ ہے. سر صرف یہ نہیں ہے, اس کی تو بہت ساری اقسام ہیں. موسمیاتی تبدیلیوں سے جو ہے نا ہماری سیلاب بھی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں, ہمارے جو وہ جنگ سٹی کے ساتھ ایک سیم نالا ہے, بہت پرانا, وہ بھی مطلب یہ بہت سارے عوامل ہیں جس پہ ہم اگر ڈسکس کرنا چاہیں تو یقینی طور پہ ایک بہت بڑا پروگرام ہو جائے گا. لیکن ہمارے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے, میں اور بھائی صاحب آخری الفاظ کہیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو اللہ حافظ کہیں گے. تو بھائی صاحب جی, ملک صاحب بات یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ بدقسمت ملک ہے یہ جس کو ایسی قیادت نہیں ملی جس کا ویژن ہو کہ ہم نے صحت کے لیے پورے پیرامیٹر لینے ہیں اور عوام کی صحت کے لیے ہم نے خیال کرنا ہے. بالکل نہیں, ہر ایک آتا وہ کہتا ہے چند دن ہم نے گزارنے ہیں, وہ اپنی ان کی مسلط کوش پالیسی ہوتی ہیں. وگرنہ یہ جو ہمیں پتہ ہے 4-6 مہینے بعد ہمیں اس قسم کی انوائرمنٹ سے ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. کسی حکومت نے کیا. اب جب یہ ہو رہا تھا سنا تھا کہ جناب کوئی کہتا ہے ہوا آ رہی ہے ادھر سے انڈیا سے, کوئی کہتا ہے مصنوعی بارش برسائیں گے. اب سنا ہے کہ کوئی بارش برسائی تو مقصد یہ ہے کہ اگر یہی کام ہے تو پہلے دن میں کیوں نہیں کرتے. ایک اور بات بھی مجھے بڑا افسوس ہے, اس کے لیے ایک سسٹم بھی ہے کہ اس کے لیے کہ کوئی خاص ماحول ہونا ضروری ہے. جب تک اتنی بادل نہ ہو, پر مجھے کچھ صحیح طرح میں نہیں ہو, لیکن جو ہم نے تحقیق سنی ہے بہرحال شاید اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. لیکن اچھا آپ بات کر رہے ہیں, پھر اس کو مکمل کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب اس قسم کی آفات جس مثلاً یہ بارشیں آتی ہیں, انوائرمنٹ میں یہ سموگ ہے, یہ آفت ہے.
تو ہمیں اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. اب جب پوری تباہی ہو گئی, اب تو کچھ 1-2 دنوں سے کچھ آرام ہے, تو اس وقت ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ نماز استسقاء کی اپیل کر. او بھائی, جب یہ شروع ہوا ہے تو اس وقت کرو. تو بات یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی وہ کیا کہتے ہیں پانی سر سے گزر جاتا ہے, پھر ہمیں آنکھ کھلتی ہے. اصل میں بات بھی اسی طرح ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا, اکثر میں نے یہ فکرہ کوئی کتنی بار کہا ہے کہ میرے خیال میں کئی لوگوں کو تو یاد بھی ہو چکا ہے کہ ہم حادثات کے منتظر رہتے ہیں, حادثوں کے بعد ہم اس کے اقدامات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں, صرف آئین میں درج کرنے سے بنیادی جو حقوق ہے وہ نہیں ملتے, اس کے لیے عمل درآمد بھی کرنا پڑتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ احساس ذمہ داری بھی کچھ چیز ہے اور خود احتسابی کی بھی چیز ہے. خود احتسابی کی جو میں بات کر رہا ہوں, یہ صرف میں عوام کے لیے نہیں کر رہا, میں عوام کے لیے بھی بات کر رہا ہوں, حکمرانوں کے لیے بھی بات کر رہا ہوں. یہ دونوں طرف خود احتسابی کا عمل ہونا چاہیے, احساس ذمہ داری ہونی چاہیے, اور احساس ذمہ داری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے کہ اس میں ہم سب کا اتنا ہی حصہ ہے, ہم اور جتنا حکومت کا حصہ ہے اتنا ہمارا حصہ بھی ہے. آپ اپنی ٹریفک کو کنٹرول کریں, ان چیزوں کو کنٹرول کریں اور ایسے اقدامات اٹھائیں جس سے یہ کام ہو سکے. یہ نہیں کہ اگلی سردیوں میں میں پھر سر پکڑ کے بیٹھے ہوں کہ جی اب کیا ہوا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلی سردیوں سے پہلے حکومتیں کیا کرتی ہیں, اور اب جو ہے آگے گرمیوں میں پھر وہ سیلاب اور غیر موسمی بارشیں شروع ہوں گی. تو اس کے لیے اقدامات اب سے کریں گے تو آگے چلیں گے نا. ہمیں اور حکومتوں کو دونوں کو سوچنا ہوگا کہ ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے مستقل بنیاد پر سوچنا ہوگا کہ ہمیں اپنے لیے کیا کرنا ہے, ہم نے کیسے زندہ رہنا ہے اور ہم نے کیسے جینا ہے. مجھے اور بھائی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.